مدینے کا گھیراؤ ہوا، بلوائی منافق یہودیہ نسل وہ سارے آ گئے۔ مسلمان اس وقت حج کے لیے مکہ مکرمہ میں جا چکے تھے، چند صحابہ مدینے میں تھے۔ حضرت عثمان کو مسجد نبوی سے روکا گیا اور حضرت عثمان کو اپنے گھر پہ محصور ہونا پڑا، قید ہونا پڑا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں شہزادوں کو مین گیٹ پہ کھڑا کیا تھا کہ حضرت عثمان کو تمہارے چچا کی حفاظت کرنی ہے اور کوئی بلوائی کوئی منافق اندر داخل نہ ہو سکے۔ تاریخ پہ لکھا ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے ان دو شہزادوں پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا، لیکن اس دن جب حضرت عثمان پر قاتلانہ حملے ہوئے اور حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی کو پتہ چلا، فوراً آئے، اپنے دونوں شہزادوں کو دھکا دیا اور چماٹ کھینچ کے مارا اور کہا کہ تمہاری موجودگی میں یہاں پر کیسے ہو سکتا ہے حضرت عثمان کو تمہارے چچا کو شہید کر دیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ابا جان، بلوائی اور منافق ہمارے سامنے سے آئے نہیں ہیں، ان کی پوری طاقت بھی ہو ہمارے سامنے سے آ کر تو دکھاتے، وہ پس دیوار سے شاید آئے ہوں گے، پیچھے سے آئے ہوں گے، دشمن کا وار ہی ہمیشہ پیچھے سے ہوتا ہے، وہ پیچھے سے آئے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونا پڑا۔ حضرت عثمان نے شہادت سے پہلے خطبہ دیا مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے اور کہا کہ بلوائیوں، مجھے کیوں قتل کرنے کے در پہ ہو؟ کسی کو قتل کیا جاتا ہے 3 وجہ سے، یا تو وہ مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، کافر ہو جائے، اسے مرتد کہا جاتا ہے، یا وہ مرتد ہو جائے، نمبر 2 یا وہ کسی کو ناحق قتل کرے، نمبر 3 یا وہ زنا کرے اور شادی شدہ ہو، اسے سنسار کیا جاتا ہے۔ میں نے تو کلمہ ہے محمدی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، میری سوچ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کی ذات پر، آپ کی جماعت پر، آپ کے پیغام پر مجھے 100% یقین ہے، ایمان ہے، یقین ہے، اذہان ہے، اسلام ہے، اور میں نے کسی کو ناحق قتل تو کیا، اب تک میں نے کسی پر گالی تک نہیں دی، ناحق قتل تو دور کی بات، میں نے کسی کو گالی تک نہیں دی۔ اور تم کہتے ہو اگر زنا کا مسئلہ ہے تو میں نے بالغ ہونے سے لے کر اب تک میں نے کسی لڑکی پر غلط نگاہ اٹھائی نہیں آج تک۔ اگر تمہارے پاس ایسے کیس ہیں، ثبوت لاؤ، وہ پیش کرو۔ بلوائی خاموش رہے اور کہا کہ آپ اقتدار چھوڑ دو، خلافت چھوڑ دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ میری جان ہے، میری امانت ہے، میری جان لیتے ہو تو لے لو، 1 بار نہیں 100 بار اپنی جان دینے کو تیار ہوں، لیکن خلافت دینے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ خلافت محمد کی امانت ہے، اور نبی نے فرمایا عثمان خلافت کی چادر نہیں اتارنی، وہ نبی کی امانت ہے، میں اسے نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آ گئے، فرمایا کہ آپ اشارہ کریں، ان بلوائیوں کا ٹھکانہ لگاتے تھے، 600 ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نہیں چاہتا میری ذات سے کسی مسلمان کا خون دیار حبیب میں بہایا جائے، میں اپنا خون بہانے کو تیار ہوں، لیکن کسی مسلمان کا خون شہر حبیب میں دیار رسول پہ، مدینۃ الرسول پہ بہایا جائے، میں عثمان یہ برداشت نہیں کرتا۔ کہا علی میں نے رات خواب میں دیکھا ہے، ابھی میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور نبی علیہ السلام نے مجھے 2 ارشاد فرمائے۔ کہا اگر عثمان کہتے ہو میں محمد بددعا کروں یہ سارے بلوائی زمین کے اندر دھس جائے، اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی اور کہا کہ اگر صبر کرتے ہو اور آپ نے روزے سے ہو تو میرے پاس عالم برزخ میں آئیے، میں آپ کا وہاں انتظار کر رہا ہوں، افطار ایک ساتھ کریں گے۔ حضرت علی نے پوچھا آپ نے کون سا اختیار فرمایا؟ حضرت عثمان نے فرمایا میں تو وہی کروں گا، صبر۔ میرے نبی نے صبر کی تلقین کی، میرے نبی نے پتھر کھائے تھے احد کے غزوہ طائف میں، اور نبی علیہ السلام نے کوہ صفا کی پہاڑی پہ پتھر کھائے تھے اور نبی علیہ السلام نے صبر کا دامن پکڑا تھا، میں بھی اسی صبر کے دامن کو پکڑا ہوا ہوں، اور نبی علیہ السلام سے عالم برزخ پہ میں افطار کے لیے وہاں پہنچوں گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے گئے 18 ذی الحج کو۔ یہ شہداء اسلام، یہ اسلام کے ہماری متاع عزیز ہیں، اور ان کی سیرت اور کردار اسلام کی روشن مینار ہیں۔ ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی سیرت اور کردار کے پیچھے چلیں گے، یہی ہمارے لیے روشنی اور مینار ثابت ہوگی۔ اس لیے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے۔